آپ کا قصور یہ ہے منصور بھائی کہ اگر آپ نے نعرے ماریں کہ اگر آپ نے ترقی دیکھنی ہے تو لاہور آ جائیں. آپ کا قصور یہ ہے ابھی جو راوی گٹر بن چکا ہے اس کے کنارے جب روڈا شہر نیا بسے گا تو اس کے بعد آپ کا نارمل دنوں میں بھی سانس لینا مشکل ہو جائے گا. ہمارا کیا قصور ہے؟ یعنی ہمارا قصور کیا ہے کہ ہمیں آج یعنی مریم نواز صاحبہ اللہ انہیں صحت دے، میری بیگم جب گئی تھی انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اور حال پوچھا تھا تو میں ان کے لیے اچھے خیالات کا کرتا ہوں اور میری ہمدردی ان کے ساتھ. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں کہ نواز شریف صاحب بذریعہ دبئی، لندن، امریکہ علاج کے لیے جاتے ہیں. شہباز شریف صاحب کے نزلے زکاموں کے علاج لندن میں ہوتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کا سوئٹزرلینڈ اور پھر لندن انہوں نے آنا ہے. آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ دبئی جاتے ہیں پاؤں کی موچ بھی آ جائے. تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم یہ جو یورپی ہسپتال، یورپی ملکوں جیسے ہسپتال شہباز شریف صاحب نے بنائے تھے، اس میں کوئی ایک بیڈ بتا دیں، کوئی ایک ڈاکٹر بتا دیں جہاں یہ خود بھی لیٹتے ہیں اور ان کا علاج ہوتا ہو. ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم کیوں نہیں علاج وہاں کروا سکتے اور یہ کیوں نہیں علاج یہاں کرواتے؟ ہمارا کیا قصور ہے ہمیں اچھا سکول کیوں نہیں ملتا؟ ہمارا کیا قصور ہے ہمیں اچھا اسپتال کیوں نہیں ملتا؟ ہمارا کیا قصور ہے ہمیں جان مال کا تحفظ کیوں نہیں ملتا؟ ہمارا کیا قصور ہے ہمیں صاف پانی نہیں ملتا؟ ہمارا کیا قصور ہے ہمیں بنیادی انسانی حقوق نہیں ملتے؟ ہمارا کیا قصور ہے ہماری چادر چار دیواری کا بھی تحفظ نہیں رہا؟ ہمارا کیا قصور ہے کہ ہمیں صاف ماحول نہیں ملتا؟ آدھا پنجاب زہریلی گیس، زہریلی سموگ میں ڈوبا ہوا ہے. اور چلو مریم نواز علاج کروانے گئی ہیں، ٹھیک ہے. مریم اورنگزیب کہاں کیا کر رہی ہیں؟ 2 بیگ اٹھا کے ان کے پیچھے کیوں پھر رہی تھیں؟ ان کو کوئی خوف خدا نہیں ہے؟ ان کو کوئی انہوں نے کہیں جواب دہ نہیں ہونا؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا؟ یعنی آپ ادھر کیا کرنے جا رہی ہیں؟ ابھی آج لاہور ہائی کورٹ میں جج صاحب نے پوچھا تو آگے سے بتایا گیا چیف سیکرٹری بھی جنیوا میں ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ کیا قصور کیا اس ملک کا؟ آدھا پنجاب ہے، آدھا پنجاب، صرف فیصل آباد، ملتان، لاہور نہیں، آدھا پنجاب ہے جو اس زہریلی سموگ میں ہے. اب مجھے بتائیے گا کوئی ایک، صرف ایک دو تین جملے، کوئی ایک مجھے بتائیں. ہر مرتبہ سال کا جب یہ وقت آتا ہے آنیاں جانیاں شروع ہو جاتی ہیں. کوئی پرماننٹ سلوشن، کوئی ایک فیکٹری انہوں نے بند کی ہو دھواں دیتی، کوئی گاڑیاں انہوں نے بند کی ہوں کہ اب یہ لاہور میں نہیں آ سکتی، میں ذرا پوچھتا ہوں فصلوں کی باقیات جلانا، کوئی بھارت سے ان کے مذاکرات کے وہاں سے جو زہریلی گیس آتی ہے، ان کی ترجیح میں ہم نہیں ہیں. ہمارا یہ قصور ہے. یہ اور دنیا میں رہتے ہیں، ہم اور دنیا میں، ہمارا یہ قصور ہے. یعنی ہم خواہ مخواہ اس ملک میں ہیں، ہم ان کی تقریروں میں، حوالوں میں، بیانوں میں ہیں، اس کے علاوہ ہم کہیں بھی نہیں. ہمارا یہ قصور ہے. اختیار صاحب سے پوچھتے ہیں سر کیوں گئے ہیں. اختیار صاحب، میں آج ایکچولی چاہتا تھا کہ وزیر ماحولیات کو میں اس پروگرام میں شامل کروں تاکہ وہ جواب دے سکیں، لیکن آپ یقین کریں مجھے نہیں پتا کیا چکر ہے. میں کھل کے بولوں گا کہ مسلم لیگ نون کی بہت سی لیڈرشپ سے ہم نے رابطہ کیا، خاص طور پہ پنجاب سے، کہ وہ کسی طرح پروگرام میں آئیں اور آ کے جواب دیں. الٹیمیٹلی ہمیں کے پی میں آپ کے پاس جانا پڑا کیونکہ پنجاب سے لوگ مل نہیں رہے تھے آنے کے لیے. کدھر ہے سر؟ کو پتہ کیا ہے کیا ہو گیا ہے؟ ایسی کون سی ایمرجنسی آ گئی جنیوا میں کہ ساری لیڈرشپ وہاں چلی گئی ہے؟ تھینک یو ویری مچ منصور بھائی. ایک تو مطلب یہ اچھا ہے آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ان کا جو ٹرپ تھا مریم نواز کا یہ پہلے سے پلان تھا اور ان کا علاج اپنا ذاتی بھی ہے. لیکن جس طریقے سے انہوں نے 8 مہینے کام کیا میرے خیال میں وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت جو سموک کے حالات ہیں، مطلب یہ کوئی اس طرح تو نہیں نا کہ حکومت نے اب سموک پیدا کی ہے. یہ سموک تو ایک کافی عرصے سے اسٹارٹ ہوئی تھی، پھر چلی تھی. اس سے پیچھے پی ٹی آئی کی بھی گورنمنٹ گزری ہے. انہوں نے اس میں کیا میجرمنٹ اٹھائے، کیا میجر اٹھائے تھے. اب مریم نواز جتنا وہ اپنے موجودگی میں انہوں نے کیا، اس کے اوپر باقاعدہ اسمبلی کا اجلاس بلایا ہے، اس کے لیے لاک ڈاؤن کی پالیسی کا اناؤنسمنٹ انہوں نے کی ہے. اور آج تو میں نے دیکھا، آپ نے بھی شاید ٹی وی پہ دیکھا ہو کہ دھواں دینے والی ہر گاڑی پہ میرے خیال میں پرماننٹ پابندی کچھ مخصوص ضلع ہیں اس میں لگائی جا رہی ہے. باربیکیو اور ہوٹنگ، جتنا مطلب باہر جس سے ڈسٹ اور دھواں نکل سکتا ہے اس پہ پابندی انہوں نے لگائی ہے. میں اختیار صاحب، مریم نواز اختیار صاحب لاہور تشریف لائے ہوئے ہیں؟ مطلب دیکھا ہوا لاہور آپ نے؟
जी मैं अभी इज्तिमा पे भी आया था। अच्छा, आप मैं इज्तिमा लाहौर पे ही आए थे। आपने माल रोड देखी होगी, माल रोड वो पंजाब असेंबली के सामने एक चौक है, देखा आपने, मेन चौक जो चेयरिंग क्रॉस जिसे कहते जी हैं, बिल्कुल देखा, वहीं पे देखा है। वहां पे जो है वो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी का दफ्तर भी उधर साथ ही है, पंजाब असेंबली सामने है। मैं आपके साथ ना कल सुबह, मैं आपको दावत देता हूँ, कल सुबह 11-12 बजे मैं और आप उस चौक पे खड़े होते हैं। हर 15 से 20 सेकंड के बाद वहां पे धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हमारे सामने से गुर्र करके जो है वो आपको जाती हुई नजर आएगी, और मजाल है उसको कोई रोके, मजाल है उसे कोई टोके। सर कुछ भी नहीं हुआ हुआ, ये सारी किताबी बातें हैं, सारी कागजी बातें हैं। योर गवर्नमेंट हैज एब्सोल्युटली फेल्ड, लेट मी यूज, मैं बड़ा अपने ना एहतियात करता हूं अल्फाज इस्तेमाल करने में, लेकिन योर गवर्नमेंट हैज एब्सोल्युटली फेल्ड। अच्छा, आपने कहा मरियम नवाज, मुझे आप सिंपल जवाब दे दीजिए, मरियम औरंगजेब क्या करनी गई हुई है वहां पे, क्या करने अच्छा, गई है? मैं मरियम औरंगजेब को डिफेंड नहीं कर सकता, बिकॉज ये बात अब टू सम एक्सटेंट बड़ी वैलिड भी है, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी आपको कहूंगा कि कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पर अगर खुद बैठकर वो चीजों को जितने वो मेजर उठा सकते थे, जितने वो बंदोबस्त कर सकते, उन्होंने किया। लेकिन डोंट यू थिंक कि स्मोक इज मोर लाइक फ्लड, स्मोक इज मोर लाइक earthquake? I'll take your point. I'll take your point, Khan Sahab. I'll take your point. I'll take it. नहीं, hold on. आपके अगर केपी में फ्लड आता है, चले होल्ड कर, अगर आपके केपी में फ्लड आता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसको हैंडल करती है? पीडीएमए करती है, ऐसे ही है ना, पीडीएमए भी हैंडल करती है। दीगर अगर पीडीएमए का सरबराह फ्लड आए और वो वहां से भाग जाए,